السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی کہ ایک بہن نے مجھے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں استغفار کر کے یعنی کہ تھک گئی تھیں۔ اسی طرح پھر میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ استغفار کس طرح کرنا چاہیے، تو عالم صاحب نے 5 ایسے طریقے بتائے جو بارگاہ الہی میں میرا استغفار قبول منظور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور استغفار کرنے کے لیے انہوں نے ان 5 اسٹیپ کا دھیان رکھا، اور یہ معجزاتی طریقہ ہے تو انہوں نے اختیار کیا، تو کہتے ہیں کہ میری جو بن مانگی دعا تھی وہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کیا۔ یہ استغفار کرنے کا معجزاتی طریقہ کیا ہے؟ اس میں وہ 5 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس طرح استغفار کر لیتے ہیں یا درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جلدی معجزات ہونے لگ جائیں گے۔ وہ ایسے بہن بھائی جو استغفار کر کے تھک گئے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا یا پھر ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ نے ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ صرف جو یہ چند چیزیں یا 5 چیزیں ہیں ان کو آپ فالو کر لیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ پر کرم فرمائے گا اور جلدی معجزات ہوں گی۔ آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بھی سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، بہت سارے بھائی بہن یعنی کہ جو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح استغفار کرنا چاہیے۔ آپ لوگ تو ہمیں بہت زیادہ معجزات بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ معجزات کیوں نہیں ہو رہے؟ اور ناظرین، آپ کو بتاتی ہوں ان 5 اسٹیپ کو استغفار کرنے سے پہلے ان کو اپنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے پہلے ایک جو سب سے پہلی چیز ہے جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جب استغفار کرنا شروع کریں تو آپ نے اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ ہی کو محسوس کرنا ہے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے والے ہیں۔ یہ سچویشن، یہ روحانی کیفیت آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ اس کا اسٹیپ ہے، اس کا جو معجزاتی عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو استغفار کریں تو اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ جو استغفار کرتے ہیں کھلا پڑھتے ہیں، یعنی کبھی کم یا کبھی زیادہ، اس میں تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے تو وہ کثرت میں نہیں آتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تعداد کو اپنے لیے فکس کر لینا ہے کہ کتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا 7000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 10,000، کوئی بھی فکس کر دیں جتنا جس میں آپ کو آسانی ہو۔ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی، جتنی آپ کے لیے آسانی ہو اتنا فکس کر لیں، مگر آپ کی وظیفے میں ریگولیرٹی ہونی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا تو 2 دن چھوڑ دیا، یا پھر 2 دن کر لیا تو 4 دن چھوڑ دیا، یا پھر 1 دن چھوڑ دیا، تو یہ کمی بیشی تو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فکس کر لیں کہ آپ نے اتنی دفعہ کرنا ہے، بے شک وہ 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ چلیں، یہ بھی ہو گیا۔ تو انشاءاللہ جب آپ اپنے لیے استغفار کے تعداد کو فکس کریں گے تو اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ ضروری نہیں میں آپ کو اتنے دفعہ بتاؤں کہ آپ 1200 مرتبہ کر لیں یا 7000 مرتبہ، یہی آپ کے لیے فکس ہو جائے گا یا نہیں۔ آپ اپنی آسانی کے لیے جتنا آپ آسانی سے ڈیلی خوشی سے اور تھکاوٹ کے بغیر کر سکتے ہیں اتنا فکس کر لیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ جلدی معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو متعین کرنا ہے۔
وہ آپ نے پہلے اپنی استغفار یا درود پاک پڑھنے کی حد مقرر کر لی ہے، تو جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہے آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سا وقت آپ کے لیے صحیح ہے یا آپ نے دیکھنا ہے۔ ویسے تو ناظرین، استغفار کرنے کا جو بہترین وقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تہجد کا وقت، رات کا آخری پہر۔ اس وقت میں جو لوگ کرتے ہیں اس کو مختصر کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی جلد معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے کہوں گی کہ ناظرین، پھر بھی استغفار آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکس کر لیں کہ آپ نے جس وقت یہ عمل کیا ہے تو اسی وقت آپ نے پھر اگلے دن کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس ٹائم آپ فری ہوتے ہیں تو اس ٹائم کو اپنے لیے متعین کر لیں۔ آپ نے ڈیلی پھر اسی وقت استغفار کو یا درود ابراہیم کو اسی وقت ہی آپ کو کرنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ روحانیت ہے، ایک جو اٹریکشن ہے وقت کے ساتھ وہ آپ کی ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کا وقت کا بھی ہو گیا۔ اس کی اگزامپل بھی کوئی دے دیتی ہوں، جیسے میں فجر کے وقت اگر استغفار کرتی ہوں تو میں ڈیلی فجر کے وقت ہی کروں گی، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر کوئی بندہ جو عصر کے ٹائم استغفار کر رہا ہے، اس کا وظیفہ کر رہا ہے، تو وہ ڈیلی عصر کے ٹائم ہی کرے، تو اس سے اس طرح بھی بہت جلدی معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک وقت میں کرنے سے۔ تو چوتھے نمبر پر ناظرین، جو بہت ہی امپورٹنٹ استغفار کے معجزات ہونے کے لیے، تو وہ ہے آپ کا مکمل یقین، مکمل اعتماد۔ آپ کا جو گمان ہے نا وہ پکا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وظیفے کے، اس استغفار کے، اس درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کرنی ہے۔ میری بات سنی ہے کہ اگر آپ کا یقین ہی کامل نہیں ہے تو پھر آپ بے شک نہ کریں وظیفہ، کیونکہ پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ حدیث پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح مکمل یقین سے، یا معفو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسے وہ میرے ساتھ جو نہ گمان رکھتا ہے، میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے صدقے عطا کرنا ہے اور مل گیا ہے مجھے، تو پھر یقینی بات ہے کہ معجزات جلدی ہوں گے، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ تو نمبر 5ویں پہ ہے ناظرین، جو یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے وظیفے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 5ویں جو استغفار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بات پر، جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، سچی توبہ کرو گے، تو پھر میں ہر چیز کو آپ کو عطا کروں گا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، باغ دوں گا، نہریں دوں گا، چشمے دوں گا۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو تو میں آپ کو یعنی کہ ہر چیز ملے گی، مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور اسی طرح سورہ انفال، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اپنے بندوں سے۔ تو ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا اور پکا ہے۔ 5واں نمبر ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ وہ گناہ آپ کے چھوٹے ہیں یا بڑے، ان سے پکی توبہ کریں گے تو آپ کا استغفار دیکھیے کیسے چٹکیوں میں آپ کے لیے رنگ لاتا ہے، آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، گناہوں سے جب معافی مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھیے نا کہ جب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اگر ہم وہ گناہ بار بار کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے؟
آپ کو میں ایک یہاں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک والدین کے بچے ہیں تو وہ ایک بچہ نافرمان ہے، اس نے والد کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اگر وہ ایک بات جس وجہ سے والدین ناراض ہیں تو وہ معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ویسا ہی وہ گناہ کرتا ہے، جو بات غلط کام کرتا ہے کچھ بھی ہے تو پھر والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بار بار روٹین میں ایک دو دفعہ معاف کریں گے تاکہ وہ بالکل ناراض ہو جائیں گے کہ اس کی تو عادت بن چکی ہے، تو پھر جو ہے معافی ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، صرف ہم نے لگن سے مکمل یقین کے ساتھ معافی مانگنی ہے، توبہ پکی کرنی ہے، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا، برے کام نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ہم زبان کے تیر بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، تو وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بچیں۔ تو ناظرین، کہنا ہے کہ سچے دل سے، دھیان سے کہ استغفر اللہ، صرف آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ بھی ان 5 چیزوں کے ساتھ، 5 جو امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، اس کے ساتھ صرف استغفر اللہ بھی آپ ذکر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے نا استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر صرف استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان 5 چیزوں کے ساتھ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اور ملتے ہیں پھر نیو ویڈیو میں۔ آپ لوگ ایسے ہی استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔